طريقنا الجهاد یا ربی سلم وسلم یا ربی سلم وسلم استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حلال پر آ کر رک جائے، حرام پر مسلمان کا بچہ آ کر رک جاتا ہے۔ پیڑھی دیکھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، انگوٹھا گھما رہا ہے، اسکرول، جہاں پر بھی دین کی بات آتی ہے اس کو اوپر کر دیتا ہے، کوئی اچھی بات آتی ہے اسے اوپر کر دیتا ہے، کوئی نصیحت کی بات آتی ہے اسے اوپر کر دیتا ہے، کوئی ترقی کی بات آتی ہے اسے اوپر کر دیتا ہے، اسکرول کو اس کو اوپر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں پر حرام آتا ہے وہاں پر مسلمان کو بچہ رک جاتا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو حلال بنائیں۔ ہماری زندگی میں سے، ہماری دولت میں سے، ہمارے رزق میں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ گورا تھوڑا کام کرتا ہے، زیادہ کماتا ہے، مسلمان زیادہ کام کرتا ہے، مسلمان کا بچہ تھوڑا کما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال حلال سے مسلمان کے بچے اجتناب کر رہے ہیں، دور جاتے ہیں۔ دیکھتا ہے اگر موبائل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی دین کی باتیں دیکھتا ہے تو اس کو سکرول اوپر کر دیتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اور جہاں پر تھکتا ہوا بدن دیکھتا ہے تو وہاں پر اس مسلمان کا بچہ رک جاتا ہے اور اسی کو ہی تکتا رہتا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو بھی وہ یہ جو حرام کی جو تنہائی میں جو لمحات ہوتے ہیں یہ گھنٹوں کو کھا جاتا ہے۔ دیکھیں ابھی جو میرڈ ہیں ان کے پاس ان کے اپنے ایک آئٹم ہے، ان کے پاس اپنی وائف ہے، بہت ہی اچھی، بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت وائف ہے، وہ اس کو چھوڑ کر نیٹ میں جو تھرکتا ہوا بدن ہوتا ہے ویسی عورتوں کو دیکھتا ہے تو حالانکہ اپنی جو حلال کی بیوی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، ایک ایسے بندہ جو دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، گلا اس کے سامنے ہوتا ہے، دکان میں جو پیسے کا گلا جو ہوتا ہے تو اس سوچ رہا ہوتا ہے، حالانکہ حلال کے ٹھیک پہ بیٹھا ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں یا کوئی لاٹری لے لوں یا کہیں سے کچھ ایسا کر لوں، کوئی بانڈ لے لوں، کوئی بیمہ کروا لوں کہ میرے پیسے ڈبل ہو جائے۔ یعنی کہ حلال کے گلے پہ بیٹھے ہوئے حرام کی سوچ رہا ہے، اور ایسی چیزیں سوچ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود حرام قرار دیا ہے، اور پھر وہی انسان کہتا ہے کہ یہ میرے پیسے کسی بھی طریقے سے ڈبل ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی جو تھوڑا ہے یا جتنا بھی اللہ پاک نے اپنے اندازے کے مطابق ایک انسان کو دیا ہوتا ہے، اس کی جو لکھا ہوتا ہے، جو اللہ پاک نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، اس پر وہ بندہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، ایک حدیث ہے اور ٹینشن فری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے تھوڑے سے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو گئی یا راضی ہو گیا، میں قیامت والے دن اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا اور اس کو میں جہنم کی آگ سے اور جہنم سے میں نجات دوں گا۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ ہم لوگ دنیا کی دیکھا دیکھی یعنی دنیا کو کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چادر کو دیکھیں، یعنی جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائیں۔ ہم لوگ چادر سے باہر ہی نکل جاتے ہیں، جس کے لیے مرد حضرات کو حرام کرنا پڑتا ہے اپنی بیوی کی جائز جائز تو خیر ہے لیکن ناجائز باتیں مانتے ہیں، اس کے لیے ہسبینڈ کو حرام کرنا پڑتا ہے، اور جب بھی ہسبینڈ حرام کرتے ہیں خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور بیوی اور بچوں کو بھی جہنم لے کر جاتا ہے۔ ایک فیمیل ایک عالم کے پاس گئی اور اسے کہتی ہے کہ مولوی صاحب میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو مولوی نے کہا تھا کہ ان کو فیمیل کو کہا کہ آپ بچوں کو زبردستی اٹھائیں، کہتی کہ نہیں زبردستی بھی نہیں اٹھتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس عالم نے کہا کہ آپ ان کو کھینچ کر اٹھائیں، کہتی پھر بھی نہیں اٹھتے۔ اچھا، پھر عالم صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ایسے کام کریں کہ اچھا آپ کے بچے کو آپ کے کمرے میں اگر آگ لگ گئی ہوئی ہے، آپ کے بچے سوئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو کیا کریں گی؟ تو اس نے کہا کہ میرے بچے اگر نہ اٹھے تو میں ان کو گھسیٹ کر باہر نکالوں گی۔ تو اس پر عالم صاحب نے کہا کہ نہیں، ٹھیک اسی طرح آپ اپنے بچوں کو گھسیٹ کر باہر نکالیں، ان کو اٹھائیں اور ان کی نماز پڑھائیں کہ جہنم کی آگ سے وہ بچ سکے۔ تو آج کے یہ حالات ہیں ہمارے لوگوں کے کہ ہم حرام کی طرف لپکتے ہیں، جہاں پر حرام ہوتا ہے مسلمان کا بچہ وہاں پر رک جاتا ہے، جہاں پر کوئی پیسے کی بات آتی ہے، ناجائز پیسے کی بات آتی ہے یا زیادتی کی بات آتی ہے تو وہاں پر مسلمان کا بچہ رک جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کے جنون ہو، کچھ پانے کی چاہ ہو اور پھر وہ تہجد نہ پڑھے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ 5 نمازیں اللہ پاک نے مقرر کی ہے،
یہ سب بندگی کا حق ہے اللہ پاک کی، جو بندگی ہم کرتے ہیں، ہم بندے ہیں اللہ پاک کے، یہ اس کا حق ہے، اللہ جل شانہ کا حق ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، مانگنے کا ذریعہ ہے۔ باقی سب جو اصل جو بات ہے، تہجد سے لوگوں کو بزرگی ملتی ہے۔ دنیا تو معمولی سی بات ہے، دنیا چٹکے میں ملتی ہے۔ جو دنیا مانگے اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو دنیا دوں گا، اور جو آخرت مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو آخرت دوں گا۔ جو دین کی سمجھ چاہتا ہے تہجد میں ان کو اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ پاک سے دین کی سمجھ مانگتا ہے تہجد کے علاوہ بھی دل میں کہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے دین عطا فرما، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، یہ واحد سمجھ بوجھ ہے جو اللہ پاک فوری قبول فرماتا ہے۔ دین کی استطاعت جو لوگ مانگتے ہیں، جو عورتیں مانگتے ہیں، وہ یقیناً فلاح پاتے ہیں اور جہنم سے خلاصی اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم والسلام۔ طريقنا الجهاد الجهاد